جی، تو آج ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے اسم کی بنیادی علامتیں یا بیسک آئیڈینٹیفیکیشن آف اے ناؤن. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے اسم کو صرف نیمنگ ورڈ کے تحت یا ڈسکرائبنگ ورڈ کے تحت آئیڈینٹیفائی کیا تھا نا. اب ہمارے پاس کچھ فیچرز بھی اس کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے کہ ہم اسم کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. اس میں دو بیسک فیچرز ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ال. ٹھیک ہے، ال یہ کہاں پہ آئے گا؟ شروع میں آتا ہے. نمبر 2 تنوین. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈبل حرکت ہوتی ہے نا، دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ تنوین کہلاتی ہے. اور تنوین کہاں پر آئے گی؟ آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کی دو بنیادی علامتیں ال اور تنوین ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسم کی بنیادی دو علامتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، آپ کہیں گے کہ ال اور تنوین، تو دیٹ ول بی انکمپلیٹ آنسر. اس کا کمپلیٹ آنسر کیا ہوگا؟ شروع میں ال، آخر میں تنوین، تاکہ آپ کو اس کی پلیسنگ بھی پتہ ہو نا کہ بھئی ال جو ہے وہ شروع میں. آپ کہیں اٹ از سو ویری انڈرسٹوڈ، مطلب یہ تو اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، تو پتہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن ذہن کو رجسٹر جو کروانا ہے تو ابھی بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جب مجھے لگے گا کہ اب سبق پکا ہو گیا پھر میں آپ کو اجازت دے دوں گی کہ آپ صرف ال اور تنوین بولیں. ابھی پورا جملہ کیا بولنا ہوگا آپ کو کہ اسم کی بنیادی دو علامتیں ہیں، ایک شروع میں ال اور آخر میں تنوین. ٹھیک ہے، شروع میں ال کا ہونا یا آخر میں تنوین کا ہونا، دیٹ ول ڈکلیئر اٹ این اسم. اور کتنی پرسنٹیج، مطلب سمجھیں کہ آلموسٹ 99.9% اور یو کین سے 100% اسم ہی ہوگا جس کے شروع میں ال لگا ہوا ہوگا یا جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی، تو آپ اس کو آنکھ بند کر کے اسم ڈکلیئر کر دیجئے. ٹھیک ہے، چلیں. تو اب آپ کو ترجمہ نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کو سٹرکچر دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ جس لفظ کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو وہ اسم ہی ہوگا. پھر یقیناً آپ ترجمہ دیکھیے کیونکہ آپ نے اپنی ووکیبلری بھی بڑھانی ہے. ٹھیک ہے، یہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا. پھر اس کا ترجمہ بے شک دیکھ لیجئے. صحیح؟ اوکے. اچھا، اب ہم اور دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ جو ال ہے. اچھا، آپ سے پچھلی دفعہ ہم نے جو کلر کوڈنگ کی تھی کہ اسم کے لیے ہم نے گرین کلر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور فیل کے لیے ہم نے کہا تھا کہ بلو کلر ہم رکھیں گے، اور حرف کے لیے ہم ریڈ کلر. ٹھیک ہے، اب آپ کو دو کلرز میسج کیا، گروپ پہ میسج ملا تھا آپ کو کہ آپ نے اورنج اور براؤن ان تین کلرز کے ساتھ اور ایڈ کر لینا. وہ اورنج اور براؤن اس لیے تھے کہ یہ جو اسم کی جو آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس ہیں یا آئیڈینٹیفیکیشن فیچرز ہیں، ان کو ہم اورنج کلر کریں گے. اب یہ ہو سکتا ہے آپ کو ریڈ سے ملتا جلتا لگ رہا ہو، لیکن بہرحال یہ اورنج ہے. سو جسٹ ٹیک اٹ ایز این اورنج کلر. تب آپ اورنج لکھیں یا آپ اس کو انڈر لائن کریں، اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے، بٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دس ال از جس کو کہنا چاہیے کہ کیریکٹرسٹک فیچر آف این اسم. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ کیریکٹرسٹکلی اسم ڈکلیئر کرواتا ہے یہ ال. تو ال جو ہے یہ علامت ہمیشہ آپ کو اسم کے شروع میں آتی ہے اور اس کو خاص کر دیتی ہے، اسم کو خاص کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ الباب، باب کو جیسے کہتے ہیں دروازہ یا ڈور، تو انگلش میں ہم کہیں گے دا ڈور، اوپن دا ڈور، یعنی کوئی خاص دروازہ کھولنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا. تو اس کے لیے عربی میں یہ ال لگا دیا جاتا ہے، الباب. ترجمے میں آپ کو کہیں لکھا ہوا ایسے نہیں ملے گا کہ خاص دروازہ، اسپیشل دروازہ، ایسے نہیں ہوگا. لیکن گرامر سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کسی عام دروازے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی پرٹیکولر دروازے کی بات ہو رہی ہے. الباب، ال دیکھ کے.
ٹھیک ہے، اسی لیے کہا کہ معنی میں جو ہے آپ کو یہ جو انگلش میں د ہوتا ہے اس کا یا کل، تمام، یہ مفہوم ملتا ہے. ہم سورہ فاتحہ کیسے شروع کرتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. الحمد کی ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کل شکر اور تعریف، یا تمام شکر اور تعریف. وہ تمام اور کل کہاں سے آتا ہے؟ حمد کا تو مطلب تعریف ہوتا ہے، تو یہ کل یا تمام جو ہم ایڈ کرتے ہیں شروع میں، دیٹ از بیکاز آف دس ال. ٹھیک ہے، الحمد، حمد کے آگے جو ال لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ بن جاتا ہے کہ کل شکر اور تمام شکر تعریفیں یا خاص شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے نا. تو یہ کچھ اگزامپلز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. الارض زمین، النار آگ، الصراط راستہ، الموت موت، العذاب عذاب. ٹھیک ہے، جس کو گرامر کی نالج نہیں ہے تو وہ تو باب کا بھی ترجمہ دروازہ ہوگا، ارض کا بھی ترجمہ زمین ہوگا، اور نار کا بھی ترجمہ آگ ہوگا. تو اس کے لیے تو نار اور انار میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں کا تو ترجمہ ایک ہی ہے. لیکن جب آپ گرامر سیکھ لیتے ہیں تو اب آپ کا آؤٹ لک جو ہے وہ تھوڑا براڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے اس معنی کے اندر اور کتنی ڈیپتھ ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. صحیح. پھر ہے نیکسٹ جو ہم نے کہا تھا اسم کی بنیادی علامت، جو سیکنڈ بنیادی علامت ہے وہ کیا ہے؟ تنوین. اور تنوین کیا ہوتی ہے؟ ڈبل حرکت. صحیح ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے اس میں جیسے ہم کہتے ہیں نا بک، ال جب لگایا تھا ہم نے تو وہ د بن گئی تھی، د بک. الکتاب د بک. اور یہ جو ہے جب آپ تنوین ہوگی جیسے کتابن تو کیا ہوگا؟ بک، یہ اینی بک. صحیح ہے، کسی یا کوئی، اس طرح کی میننگ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات عظمت اور تعظیم کا مفہوم بھی ملتا ہے یہ تنوین کی وجہ سے. صحیح، جیسے کہ اگر آتا ہے اللہ غفور رحیم، تو غفور رحیم اللہ تعالیٰ تنوین کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ عام بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ جب اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اگر اللہ کی صفات جو ہے تنوین کے ساتھ آ رہی ہیں تو وہ اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں، وہ تعظیم کو بیان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے گرینڈیور کو بیان کر رہی ہیں. تو کبھی کبھی تنوین جو ہے وہ عظمت اور تعظیم کے کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے. صحیح ہے، جیسے آتا ہے نا عذاب علیم، کہ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. تو عذاب علیم دونوں ہی تنوین کے ساتھ آ رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ کوئی عام سا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے؟ نہیں، بہت گرینڈ قسم کا عذاب، بہت ہی بدترین قسم کا عذاب جو ہے ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو تنوین جو ہے وہ بہت کچھ بتا دیتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. برقن بجلی، رسول رسول، قوم قوم، سحر جادو، کافر کافر، بناء چھت، نور نور، علیم دردناک. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسم کی دو بنیادی علامات، بلکہ یہ تو ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ سب نے جو کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہوا ہے تو اس میں یہ تو پتہ ہی ہے کہ ال اور تنوین والے جو ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ہے ہمیں ایسے اسم ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا جس میں کہ ال بھی نہ ہو، تنوین بھی نہ ہو، کیونکہ سب میں ہی سب کچھ مطلب کسی میں یہ ہوتا تھا ال ہوتا تھا یا کسی میں تنوین ہوتی تھی. تو اب جو ہے ان سب لوگوں نے جن کو کہ بہت مطلب وہ ہو رہا تھا کہ ال والے اور تنوین ہے، تو اب ان کی بے قراری کو تھوڑا قرار آ گیا ہوگا کہ جب ال بھی ہم نے سیکھ لیا اور تنوین بھی ہم نے سیکھ لی تو آپ جو ہے نا دھڑلے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ ال لگا ہوا ہے اسی لیے میں نے اس کو اسم بتایا، کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے اسی لیے میں نے اس کو اسم بتایا.
ٹھیک ہے. Now you are free to answer like that. چلو چلیے اب جب اتنا ہم نے سیکھ لیا کہ شروع میں ال آئے گا یا آخر میں تنوین آئے گی تو وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ پوائنٹس ٹو ریممبر، یہ 2 پوائنٹس بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، لکھ لیجئے اپنے دل پر اور اپنے ذہنوں میں اس کو ازبر کر لیجئے. ٹھیک ہے. نمبر 1 از ال اور تنوین جس لفظ پر بھی آئیں وہ یقیناً اسم ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا 99.9% آپ کہہ دیں یا 100% کہہ دیں کہ وہ اسم ہی ہوگا. اور نمبر 2 کیا ہے؟ ال اور تنوین یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں ہے. تو پیاری بہنوں یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اپنے پاس کہ ال اور تنوین یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں ہے. یا تو ال آئے گا یا تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے مثال آپ کو دیے کہ اگر الکتابن that will be absolutely wrong. ٹھیک ہے. یہ کہنا غلط. یا تو الکتابو ہوگا، تنوین ہٹ جائے گی، ایک حرکت رہے گی، یا پھر صرف کتابن ہوگا، ال ہٹ جائے گا. Understood؟ آپ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں the book اور a book، ہم ایسے تو نہیں کہتے the book، عجیب سے لگ رہا ہے ایسے تو، ہے نا. تو الکتاب یا کتابن، اگر ال آپ نے لگایا تو تنوین ہٹ کے ایک حرکت رہ جائے گی، اور اگر آپ نے تنوین لگا دی تو ال ہٹ جائے گا آگے سے. صحیح؟ آئی ہوپ اٹس کلیئر. یہاں تک کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پلیز آپ مجھے میسج کر کے یا ہینڈ ریز کر کے کہیں پہ بھی بیچ میں سٹاپ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ دیر اینڈ دیر جو بھی پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. چلو لیٹس موو آن. تو ہم نے 2 بیسک آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس تو ہم نے کر لیے اسم کے آئیڈینٹیفیکیشن کے. اسم کی مزید بھی کچھ علامتیں ہیں، کچھ پہچان ہے، مور آئیڈینٹیفیکیشن آف ناؤن. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 از میم. اب یہ میم جو ہے آپ کو 2 طرح سے میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ پورا میم ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں حروف تہجی میں الفابیٹس میں سے، اور ایک یہ میم کی آدھی شکل ہے جو لفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ایسے آتا ہے، اس لیے میں نے یہ 2 طرح کے میم بنائے ہے. یہ حرف میم ہی. ٹھیک ہے. میم سے شروع ہونے والے الفاظ بھی اکثر اسم ہی ہوتے ہیں. مثالیں جیسے مسجدن مسجد، منافقن منافق، ماءن پانی، منافع فائدہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں آپ کو یہ گول تا نظر آئے، گول تا یا الف اور تا یہ نظر آئے آخر میں، تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اب اس کی مثالیں آپ دیکھیں. لیلتن یہ گول تا آخر میں ہے، رات جس کو کہتے ہیں. قلیلتن قلیل اگین یہ صفت ہے نا، تو یہ بھی اسم ہی ہے، گولتا آخر میں آ رہی. جنتن باغ کو کہتے ہیں، گولتا ہے آخر میں. پھر آیاتن، آیاتن اس میں آپ دیکھیں الف اور تا آخر میں آ رہا ہے. آیاتن آیات کو کہتے ہیں یا نشانیوں کو کہتے ہیں نا. ایک نشانی ہوتی ہے تو آیا، آیت اور آیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری آیات. پھر حسناتن الف تا آخر میں آ رہا ہے، نیکیوں کو بھلائیوں کو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حسنات. ظلمات آت پھر الف اور تا آخر میں آ رہا ہے تو یہ اسم ہی ہوگا، اندھیرے جس کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس 4 آئیڈینٹیفیکیشن فیچرز آ گئے اسم کے. ایک تو ہے شروع میں ال، دوسرا ہے آخر میں تنوین کا ہونا، اور یہ دونوں ایک ساتھ ایک اسم پر نہیں آئیں گے. اوکے. اور تیسرا ہے میم سے شروع ہونے والے الفاظ. دوسرا ہے فورتھ از گول تا یا الف تا آخر میں آپ کو نظر ہے تو وہ بھی لفظ جو ہیں موسٹلی اسم ہوں گے. صحیح. چل آئی ہوپ کہ اتنا
اتنی بات سمجھ آ گئی. اب ہم جو ہے سیکنڈ پارا آج کریں گے. تو مصحف کھولیے اور بتائیے اس میں سے آپ کو اب کون سے اسم نظر آتے ہیں. لیکن پلیز ریز یور ہینڈ اور میسج کر کے مجھے بتائیں آپ نے جواب دینا ہے. سب ایک ساتھ مت بولنا شروع ہو جائے گا تو کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں. سیکنڈ پارا سیقول السفہاء، یہاں سے بتائیے اسم آپ کو کون سا مل رہا ہے. اینڈ دین وتھ ریزننگ آپ کے پاس جی آپ کے پاس اسٹرانگ ریزننگ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کیوں اسم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یس جی صدف انور بتائیے. جی باجی سب سے فرسٹ لائن میں السفہاء، شاباش. اور بتائیے اس کے کیوں. بعد الناس، ال لگا ہوا ہے الگ السفہاء میں. ہاں اور ترجمہ اس کا کیا ہے؟ بے بے وقوف. وقوف. صحیح. اسی کے ویسے بعد بھی الناس الناس اس میں کیا ہے؟ لوگ ہیں اور ال لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے. شاباش. ٹھیک ہے. میسج پہ بھی مجھے بتایا جا رہا ہے المشرق. یس. کون شادمہ آپ ہے؟ ماہین شاہد. اچھا ٹھیک ہے. خیر. اچھا ٹھیک ہے. شادماز ڈاٹر. اچھا امی الگ ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی آپ کے؟ امی الگ بیٹی الگ، الگ الگ کلاسز لے رہے ہیں. چلیں اوکے فائن. ویری گڈ ماہین. اینی ایلس؟ یس حفصہ. حفصہ جاوید. والمغرب. زور سے بولیں. المغرب. المغرب. شاباش. المغرب کیسے؟ ال لگا ہوا ہے. ال لگا ہوا ہے. اور مغرب یس نیم آف اے ٹائم، نیم آف ڈائریکشن. صحیح. اوکے جی شاہین باجی بتائیے. الرسول. الرسول. شاباش. ال لگا ہوا ہے. ویری گڈ. اور رسول جی نام ہے تو بالکل نام ہے. صحیح. شاباش. صدف سکندر. جی باجی یہ صراطن، صراطن صراطن. جی آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے. آخر میں تنوین ہے. ویری گڈ. اور صراطن مستقیم، مستقیمن. جی اس کے بھی اس آخر میں میں. میم بھی ہے اور آخر میں تنوین بھی ہے. شاباش. جی وہ میم سے شروع بھی ہو رہا ہے اور مستقیمن کی تنوین بھی. تو اور ہی زیادہ بہت ہی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہو گئی اسم کے لیے تو یہ. اور پھر آپ نے ترجمہ بھی دیکھ لیا کہ صراط کا ترجمہ راستہ ہے، راہ ہے، اور مستقیم ہے سیدھی. صحیح. قبلتی ہے. مطلب کون بول رہی ہے؟ میں عائشہ منصور. قبلتی ہیں. اوکے عائشہ. شاباش عائشہ. کہاں پہ ہے؟ پہلی لائن میں سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن ان قبلتہم. قبلتہم. ویری گڈ. قبلتی. جی جی اور اس کو آپ نے کیسے اسم ڈکلیئر کیا؟ اس میں تو نہ ال ہے نہ تنوین ہے. کیونکہ قبلہ ایک ہوتا ہے، قبلہ اسپیسیفک ہوتا ہے کی وجہ سے. ال نہیں ہے لیکن ویسے قبلہ ایک اسپیسیفک جگہ ہی ہوتی ہے، جی ایک ہی ہے جی قبلہ. جگہ کے حساب سے آپ نے اس کو جو ہے اسم کہہ دیا. جی شاباش. ویری گڈ. ویری گڈ آئیڈینٹیفیکیشن عائشہ. تھینک یو. ویلکم. وسطن بھی ہوگا نا، تنوین ہے اس میں روزانہ. کہاں پہ؟ وسطن وسطن. اوکے جی بالکل ہے. تنوین ہے نا بس ہے. ہم تنوین نے ہے. کہا ہے کہ تنوین اور ال دیکھیں تو آنکھ بند کر کے اس جی کو اسم کہہ دیں.
اچھا اب شاہین بھائی جی جی یہ جو وسطن آپ نے بتایا ہے اگر اس کے شروع میں ال لگا دوں الوسطن پھر یہ صحیح ہوگا یا کچھ مجھے چینجز نہیں کرنے ہوں ساتھ نہیں آئیں گی. ساتھ نہیں آئیں گے تو کیا کرنا پڑے گا مجھے اگر ال شروع میں لگاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ادھر السٹا ہو جائے گا. جی جو تنوین کی جو ڈبل حرکت ہے وہ ختم ہو کے ایک زبر رہ جائے گا زبر اور الوسطی ہو جائے گا یہ الوسطی ہو جائے گا. صحیح ہے شاباش بالکل. ویری گڈ جی سکینہ باجی جی قبلتا وہ کہاں ہے ال لگا ہوا القبلتا اور شہید یہ ہے وسط تکون اچھا نیچے اس اوکے نیچے وما جعلنا شہیدن القبلۃ ایک منٹ القبلۃ آپ نے بتایا ٹھیک ہے القبلتا ویری اور گڈ شہیدن اس سے پہلے شہیدن ہے شہیدن جی ٹھیک ہے اور اس سے آگے ہے لکبیرتن نیچے پھر آگے ہے نیچے وہاں سے یہاں نظر نہیں آ رہا میں نے مصحف سے دیکھ کے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً جی اچھا سکینہ باجی جی یہ لکبیرتن ہے اگر تنوین بھی ہے لا کو ہٹا کے اور ال لگا دیں پھر کیا ہو جائے گا یہ الکبیرہ تنوین ہٹ جائے گی اور کیا رہ جائے گا ایک زبر ایک زبر رہ جائے گا ٹھیک ہے صحیح اور جیسے آپ نے بتایا تھا القبلۃ اگر میں اس کو القبلتن کر دوں تو پھر کیا ہوگا تو ال القبلتن ہٹ جائے گا لام ہٹ جائے گی الف لام جو ہے وہ ہٹ جائے الف گا لام اور ہٹ جائے قبلتن ہو جائے گا یہ ہو ٹھیک ہے جائے گا دو زبر کی تنوین آ ہاں جائے گی تو پلیز یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آئیں گے ان دونوں کا آپس میں بہت سخت قسم کا جھگڑا ہے ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے اور ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک شاباش چلیں جی اور کون ٹرائی کرنا چاہے گا انمتا یس بتائیے مولانا اس میں آپ نے نیچے کر لیا پیج جی جی اچھا ہم آیت نمبر 123 سے بتا رہے ہیں بتائیے کون سے ایک تو ایمانہ ہو گیا ایمانہ ٹھیک ہے جی اور بناسی میں اناسی ہو گیا الناس جی ایمانہ کو آپ نے کیسے پہچانا تھا اچھا یہ ترجمہ سے بتا رہا تھا ایمان ترجمہ تمہارا ٹھیک ہے ایمان صحیح ہے اس کے علاوہ اللہ اور اللہ یہ تینوں آ رہے ہیں فرسٹ لائن میں جی اور اگر میں یہ آیت ہی کر لوں تو آگے آ رہا ہے رؤوف رحیم ویری گڈ رؤوف رحیم شفقت کرنے والا مہربان ہے ٹھیک ہے رحیم رؤوف رحیم تو آپ دیکھیں کہ یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم تنوین کے ساتھ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ اسم کے عام ہونے کو ظاہر کرتا ہے تو اب رؤوف رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آ رہا ہے تو صفت عام تو نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی تو بہت عظیم صفات ہیں تو مطلب ہے یقیناً جی یہاں پہ تنوین جو ہے پھر وہ عظمت کو بیان کر رہی ہے تعظیم کے لیے لائی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں صفتیں ہیں جی جس نے آپ نے بتایا جی ایڈجیکٹیوز ہو گئے جی جزاک اللہ چلیں الحمدللہ اور کسی نے بتانا ہے الحرام جی شاہین باجی کہاں پہ الحرام جی یہ المسجد الحرامی حرام ہاں المسجد الحرام
المسجد الحرامی ال کی وجہ سے جی. ال اب کی دیکھیں وجہ ال اور تنوین کی وجہ سے جو ہے وہ تو اسم کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت آسان نہیں ہو گئی ہے. سے. بالکل. رضوانہ یا الخیر الخیرات جی آیت نمبر عائشہ باجی بتائیں. 148 آیت الخیرات بھی ہے نا, آپ نے الف اور تے بتایا تھا, یہ ہو سکتا ہے کیا؟ 148 جی فاستبقوا الخیرات, بالکل الف تے. ویری گڈ عائشہ باجی, آپ نے یہ الف تے والا جو ہم نے ابھی کہا تھا کہ آخر میں الف تے جی اور شروع میں تو ال بھی ہے اور آخر میں جی الف جی تے بھی آ رہا ہے, تو بالکل جی جی 100% اسم اور ہے. یہ تکوننا جو ہے یہ بھی ہے کیا تجدید؟ یہ تنوین ہاں تو اچھا یہ تو وہ ہے. الحکمہ, حکمہ تو ہوگا نا کہاں پہ ہے؟ آیت نمبر 151. 151 جی جی. یعلمکم الکتاب والحکمہ, بالکل الحکمہ جی آخر میں گولتا بھی ہے اور جی شروع میں ال بھی ہے, تو ال بھی ہے, اسٹرانگ. دونوں چیزیں ہیں اس میں. جی شاباش. ٹھیک ہے, اور چلیں تو الحمدللہ یوں آپ کے اسم کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اب جو اس کمنگ ویک میں جو اب آپ نے وہ نکالنے ہوں گے حروف, سوری اسما جو نکالنے ہوں, اسم کی جمع ہے اسما, تو اس میں آپ نے یہ چاروں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ال ہونی چاہیے یا تنوین ہونی چاہیے یا گولتا آخر میں آ رہی ہو یا وہ میم سے شروع ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, تو پھر اور زیادہ آپ کے پاس اب جو ہے ورائٹی آ گئی ہے اسم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. چلیں اب فیل کی طرف چلتے ہیں ہم. فیل ہم نے لاسٹ ٹائم صرف اس کی ڈیفینیشن کی تھی کہ ایکشن ورڈز ہوتے ہیں اور ایکشن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ٹائم ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, یعنی کوئی زمانہ پایا جاتا ہے نا, کہ وہ کب وہ کام ہوا تھا, ابھی ہو رہا ہے یا پہلے ہوا تھا یا آگے چل کر ہوگا. اگر صرف کام کا نام ہے تو اگین وہ پھر اسم کی کیٹیگری میں چلے جائے, کیونکہ اینی نیم از ڈسکرائبڈ انڈر اسم, جبکہ کام کا ہونا پلس زمانہ کہ کس ٹائم پیریڈ میں وہ کام ہوا تھا, وہ اس کو جو ہے نا فیل ڈکلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے ہم نے اسم کی آئیڈینٹیفیکیشن کی, اسی طرح ہم فیل کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بیسک سمپل ایزی گرامر کا راستہ چنا ہے, تو اس میں ہم نے جو گرامر کو جو چیز مشکل کرتی ہے, جو اس کو ثقیل بنا دیتی ہے, وہ ہوتی ہیں اس کی ٹرمینالوجیز. جو بھاری بھرکم قسم کے جو الفاظ اور نام ہوتے ہیں نا, کہ یہ ہے اور یہ وہ ہے, اور جو ابھی جو ہماری ٹیوزڈے کلاس میں چل رہے ہیں کہ ابھی وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسم جامد کیا ہے اور اسم مصدر کیا ہے اور اسم مشتق کیا ہے اور اسم تفضیل کیا ہے اور اسم صفہ کیا ہے. میں صرف آپ کے کانوں سے گزار رہی ہوں. تو وہ ساری چیزیں, وہ ساری ٹرمس جو ہیں اس جو ہمارا یہ کورس ہے جو بیسک اینڈ سمپل والا, اس میں وی آر جسٹ اوائڈنگ دوز ٹرمس. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے بھاری بھرکم چیزیں اوائڈ کرنی ہیں تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن فیچرز لینی ہوں گی نا. تو جیسے آپ کو کوئی کہے کہ بھئی اس کا نام یہ ہے, آپ کے نام نہیں بتاؤ, یہ بتاؤ لگتا ہے کیسے, دیکھنے میں کیسے لگتا ہے, یا اس کے کوئی عادات اور خصلتیں جو ہے نا وہ بتا دیں, ایسے ہی ہوتا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا مشکل الفاظ سے بچنا ہے, تو ہم نے جو ہے صرف ان کی علامات کو دیکھنا ہے. اسی لیے آپ کو فرسٹ کلاس میں کہا تھا کہ آپ کا آبزرویشن پاور جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے اس کورس میں, کہ جتنا کین آبزرویشن ہوگا آپ کا, اتنی ہی جلدی آپ جو ہے نا چیزیں پک کر لیں گے. اور اس کے لیے بہت کیئرفلی, بہت ویجیلنٹ ہو کے آپ نے الفاظ کو جو ہے نا جانچنا ہے. صحیح.
تو اب فیل کی پہچان، اسم کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کے پاس آ گئے، 4 پوائنٹس آ گئے جس میں سے 2 مین ہیں اور 2 سائڈ پوائنٹس آپ کہہ لیں کہ ہاں وہ میم سے شروع ہوگا اور گولتا یا الف تا آخر میں آئے گا. ٹھیک ہے، اب فیل کی پہچان دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اگر کسی لفظ کی شروع میں یا تا حمزہ، اس کو الف نہیں کہیں گے، حمزہ، ٹھیک ہے، چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے نا، الف تو خالی ہوتا ہے نا، یہ حمزہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو یا ساکن کا نشان ہو، تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، حمزہ کہیں گے ہم. یا تا حمزہ نون یا قد، اگر یہ آپ کو کسی لفظ کی شروع میں اس میں سے کوئی علامت ملتی ہے تو وہ عموماً فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوزلی وہ فیل ہوتا ہے. اور اس کی مثالیں سامنے آپ کے، یعبدو، یا آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ اس کلر کو یعنی یہ براؤن کلر ہم نے اس کو اسائن کیا ہے. فیل کے لیے ویسے جنرلی ہم نے بلو کلر نکالا ہے، لیکن اس کی جو علامت ہے وہ آپ براؤن کلر سے مارک کریں یا انڈر لائن کر لیں جیسے بھی. تو یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، ویسے ابھی تک آپ صرف ترجمہ دیکھ کے بتا رہے تھے کہ یہ فیل ہوگا، لیکن اب آپ کے پاس ایک فیچر آ گیا کہ اگر شروع میں یا آ رہا ہے تو بھی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فیل ہی ہوگا. پھر ترجمہ بھی سائڈ میں دیکھ لیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے تو پھر فیل ہی ہے. پھر تعلم، تم جانتے ہو یا جانو گے. اعوذ، یہ حمزہ آ رہا ہے، یہ جو ہم نے کہا تھا یہاں پہ، اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گی یا مانگوں گا. ٹھیک ہے، کون سے معنی یہاں فٹ ہوں گے وہ تو جب آیت میں، جس آیت کو ہم کنسیڈر کر رہے ہوں گے نا، وہاں پہ وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہم بتا سکیں گے ایگزیکٹلی کہ یہ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگوں گی آئے گا، یا تم جانتے ہو یا جانو گے آئے گا کیا. لیکن پروبیبلٹی دونوں کی ہے. صحیح ہے کہ شاید یہ معنی ہو سکتے ہیں، شاید یہ معنی ہو سکتے ہیں. نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. قد افلح، تحقیق فلاح پا چکے. قد کا ترجمہ ہوتا ہے تحقیق. ٹھیک ہے، افلح فلاح پا چکے. تو اب آپ کے پاس یہ الفابیٹس آ گئے جس کو کہ آپ دیکھ کے اسم فیل جو ہے اس ورڈ کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ فیل کی پہچان کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے. اگر کسی لفظ کے آخر میں آپ کو یہ ملتا ہے تا زبر، تا زے، تا پیش یا تا ساکن کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا نون مشدد. نون مشدد یعنی نون کے اوپر تشدید کا نشان ہو اور زبر ہو. صحیح ہے، تو اس میں سے کوئی علامت ہو اگر کسی لفظ کے آخر میں تو وہ عموماً فیل ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کی مثالیں پھر آپ کے سامنے. خلقتا، تو نے پیدا کیا. صحیح. ظلم تو، میں نے ظلم کیا. کسبت، اس نے کمائے. کنتی، تو یعنی مونس کے لیے ہے. اب آئی ایم شیور کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ جائے گا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تو ہے، کہاں پہ میں، کہاں پہ اس، یہ کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں پھر ہم جب اس کو ڈیٹیل میں کریں گے نا ایک ایک علامت کو، تو آپ کو پھر اس وقت کلیئرلی بتا دیا جائے گا کہ کب آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ تو کے حساب سے کرنا ہے، کب میں کے حساب سے اس کو ترجمہ کرنا ہے. ابھی صرف آپ کو یہ جس کو کہنا چاہیے کہ برڈس آئی ویو دیا جا رہا ہے، ایک اوپر سے صرف ایک خاکہ سا آپ کو بتا کے دیا جا رہا ہے کہ صرف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں تا، تو، تا ساکن یا تی، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے تو پھر وہ موسٹ لائکلی کہ وہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں اب دوبارہ چلتے ہیں ہم اپنے سیقول الصفحاء والے سیکنڈ پارے پر، اور اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو فیل کہاں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ ری جوائن کیجئے، پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں.